پس تم اس طرح دعا کیا کرو، خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں آج ایک بار پھر یہ سہانے پل عطا کر دیے۔ آج یہ ہماری زندگی میں ایک نیا دن، نئی سویر عطا کی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دل کی گہرائی سے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں جس نے ہمیں آج یہ دن عطا کیا کہ ہم اس کی حضوری میں اکٹھے ہو سکیں، ہم اس کے لیے حضور دعا کر سکیں۔ آج کا کلام ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارے خداوند فرماتے ہیں کہ تم غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زیادہ گوئی ان کی زیادہ سنی جائے گی۔ خداوند فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو اپنی بند کوٹھڑی میں جاؤ اور خاموشی میں دعا کرو، تاکہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہیں اجر دے گا۔ آئیں آج خداوند خدا سے التجا کریں، خداوند خدا سے وہ گزارش کریں کہ خداوند خدا ہمیں وہی طریقہ سکھا دے جو اس نے اپنی شاگردوں کو سکھایا۔ خداوند ہمیں وہ کلام سکھا دے جو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے، ہمیں ایمان کا مزہ دے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھ سکیں، خداوند کے کلام پر عمل کر سکیں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، اپنی زندگی کو خدا کے کلام پر چلا سکیں۔ آج ہمارے لیے خداوند کا زندہ کلام مقدس متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 5ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ خداوند جو فرماتے ہیں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا، کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیں خداوند کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں جھکائیں اور اسی طریقے سے پورے ایمان کے ساتھ خداوند کی حضور دعا کریں جس طرح خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے باپ سے دعا کریں، اور باپ آسمانی باپ، ہمارا جو روحانی باپ ہے، اس سے کہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے،
ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے حضور التجا کرتے ہیں، تیرے حضور مانگتے ہیں، اور خداوند خدا کو پکارتے ہوئے اس کے نام کو مبارک کہیں۔ اس کا نام پاک ہے، اور اسی کی مرضی جس طرح کہ آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ زمین پر بھی ہمیں خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ خداوند کی آسمان میں اس کے فرشتگان اس کی حضوری میں ہمیشہ قدوس 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 پکارتے ہیں۔ ہلیلویا! سارے مل کر کہیں، اے خداوند تیرے نام کی تمجید ہو، تیرے نام کی ستائش ہو۔ اور جب ہم بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، ہم روزمرہ خوراک کی توگدو میں رہتے ہیں، ہم لالچ میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں، خداوند ہمیں فرماتے ہیں، خداوند سکھاتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں روز کی روٹی مانگیں۔ اے خداوند ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، جو ہمیں ضرورت ہے ہماری ضرورت کے مطابق ہماری روز کی روٹی ہمیں عطا کر دے، ہمیں اچھا روزگار عطا کر دے جو ہمارے روز کی روٹی کو پورا کرے، ہمارے روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرے۔ اے خداوند ہم نیکی اور ایمانداری کے ساتھ نیک اور پیارے خداوند تیری حضوری میں وہ رزق مانگتے ہیں جو حلال رزق ہے۔ اے خداوند ہمیں توفیق عطا کر دے تاکہ ہم اپنے قصورواروں کو، ہم اپنے قرض داروں کو بخش دیں، جس طرح اے خداوند تو ہمارے قرض میں بخشتا ہے۔ ہمیں اپنے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اے خداوند جس طرح تو نے صلیب کی چوکھٹ پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، خداوند ہمیں بھی توفیق دے دے، ہمیں ایمان کا مسا دے دے تاکہ ہم اپنے قرض داروں کو بخش دیں، ہم اپنے قصورواروں کو بخش دیں، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اے باپ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اے خداوند ہم اکثر دنیاوی سوچ و فکروں میں، دنیاوی لالچ میں ہمیشہ پیارے خداوند تجھ سے دور ہوتے ہیں اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اور خداوند جب ہم تجھ سے دور ہوتے ہیں، تیرا پلہ چھوڑ دیتے ہیں، تیرے دامن کو چھوڑتے ہیں، تو پیارے خداوند ہم آزمائش میں گرتے ہیں۔ آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، ہمیں آزمائش سے بچا لے، ہمیں ہر مشکل سے بچا لے، ہمیں ہر سر تکلیف سے بچا لے۔ اے خداوند جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم مایوس ہوتے ہیں، تو پیارے خداوند تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا پیارے خداوند خدا ہمارا پروردگار ہے۔ پیارے خداوند جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اے خداوند جب ہمارے اپنے ہمیں برا بلا کہتے ہیں، تو اے خداوند تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ خداوند ہمیں برائی سے چھڑا لے، ہمیں آزمائش سے بچا لے۔ اے خداوند خدا تو نے کہا کہ جس طرح تم اپنے آدمیوں کی قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں بخشے گا۔ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ بخش دیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور خداوند جس طرح تو آسمانی باپ ہمیں معاف کرتا ہے، اے خداوند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، اپنے گناہوں سے، اپنے قصور سے، اپنی غلطیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے خداوند ہم اکثر جانے انجانے میں ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس سے پیارے خداوند تو ناراض ہوتا ہے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تجھے خوش کر سکیں، تیری ناراضگی سے بچتے رہیں، اور پیارے خداوند نیکی کی طرف بڑھیں اور اس طرح نیک کام کریں جس طرح تجھے پسند ہے۔ اے خداوند ہمیشہ اسی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں، وہ ان راہوں پر اپنے قدموں کو بڑھائیں جو تیری مبارک راہوں پر چلتے ہیں، جو تیری مبارک پیارے خداوند ہیکل کی طرف آتے ہیں، جو تیرے تخت کی طرف آتے ہیں۔ بخش دے پیارے خداوند ہم تیری حضوری میں جھکیں، تیرے تخت کے سامنے جھکتے ہوئے تیرے حضور دعا کریں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہمیں دعا کا طریقہ جو پیارے خداوند تو نے سکھایا ہے توفیق دے ہم اسی کے وسیلہ سے پیارے خداوند اسی نقش قدم پر چلے، اسی طور طریقے سے خداوند ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں لائیں اور تیرے نام کی تمجید کریں، تیرے نام کی جزاکار کریں۔ اے خداوند تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ میرے خداوند تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کی ہم پرستش کر سکیں، جس کے نام کو مبارک کہہ سکیں، جس کی بادشاہی اس دنیا میں بھی ہے اور جس کی بادشاہی آسمان پر بھی ہے۔ میرے خداوند تو واحد خدا ہے جس کی آسمان اور زمین میں کل اختیار ہے۔ اے خداوند خدا تو اپنے بچوں کو روز کی روٹی عطا کرتا ہے، اے خداوند تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے۔
اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، تو ہمارا ابا ہے، ہم تجھے ابا کہہ کر پکارتے ہیں اور تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ اے خداوند تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کو سن، ان بہن اور بھائیوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اے خداوند ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر، ان کی ساری بیماریوں کو دور کر، ان کی ساری پریشانی، ساری مصیبتوں کو ختم کر دے اور انہیں اچھا روزگار عطا کر دے، ان کے کاروبار کو برکت دے دے، ان کی روزمرہ کی زندگی کو برکت دے دے۔ اے خداوند ان کے گھرانوں میں امن، صلح، سلامتی کو پیدا کر دے، تاکہ پہلے خداوند یہ گھرانے تیرے پاک خاندان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اے خداوند یہ خاندان تیرے پاک روح میں مضبوط زندگی گزار سکیں۔ اے خداوند جو خاندان آپس میں نفرت کدورت میں بٹے ہوئے ہیں تو ان کو چھو لے، ان کو پاک روح سے بھر دے، ان کو اپنی پاک اور پوتر روح سے بھر دے، پاک روح کا مسا لگا دے اور ان کو اپنی محبت میں باندھ دے، تاکہ وہ محبت میں ایک ہو کر تیرے نام کی پرستش کریں، تیرے نام کی ججکار کریں، تیرے نام کو دھنواد کہیں۔ اے خداوند تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہمیں ایسا نہ بنا کہ وہ لوگ جو ریاکاروں کی مانند ہیں اور عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کا یہ جانے کہ یہ بہت بڑے دعا گو ہیں۔ اے خداوند نہیں، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی بند کوٹھڑی میں جائیں اور دروازہ بند کر کے تیری حضوری میں دعا کریں، تاکہ خداوند تو جو پشیدگی میں دیکھتا ہے اپنے بچوں کو بدلا دے، ان کا اجر ان کو دے۔ اے خداوند اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تیری حضوری میں آئے ہیں، اے خداوند تو ان کے سجدوں کو قبول فرما، اور میرے خداوند تو اپنے بچوں کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ انہیں کیا درکار ہے۔ اے خداوند تو جو پشیدگی میں ان کو دیکھتا ہے ان کا اجر ان کو عطا کر دے، ان کی زندگیوں کو اپنے فضائل سے بھر دے، ان کی زندگیوں کو اپنے پاک روح سے بھر دے اور ان کی زندگیوں کو اپنے پاک روح کا مزہ لگا دے۔ بخش دے میرے خداوند یہ تیری حضوری میں جو آتے ہیں ان کی میرے خداوند دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ میرے خداوند اپنے بچوں کی دعا پر اپنا کان لگا اور اپنے الہی خزانے سے ان کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔